अस्सलामुअलैकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में खुश आमदीद। नॉवेल बेहद है ये जुनूनियत, क़िस्त नंबर 4, राइटर धनक हाशमी। मोस्ट रोमांटिक बेस है, पॉजेसिव टू कपल बेस लव स्टोरी नॉवेल है, थ्रिल है, एक्शन है, सस्पेंस है, फैंटेसी बेस, यूनी बेस, मोस्ट रोमांटिक, पॉजेसिव हीरो, टू कपल लव स्टोरी बेस और थ्रिल, एक्शन, सस्पेंस बेस नॉवेल है, पॉलिटिकल बेस है। और मुझे जहाँ तक कि मैंने रीड की हूँ तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ये नॉवेल हमारी ट्विंस हीरोइंस है, इसमें ऐसे लग रहा है। भी देखो आगे भी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एपिसोड में आप लोगों ने गौर किया होगा तो उसमें था। और मैं छोटी छोटी एपिसोड इसलिए भी दे रही हूँ कि इसके साथ साथ कंप्लीट नॉवेल भी देना चाहती हूँ मैं, इसीलिए। और उर्दू नॉवेल्स पर भी अपलोड कर रही हूँ। आप लोगों ने, जो लोग उर्दू नॉवेल्स पर भी है, उन्हें पता होगा। और ये स्पेशल नोट है राइटर की, लेकिन हम लोगों ने इस नॉवेल की परमिशन ली है। चलिए बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। फारिस का आधा जुमला मुंह में ही रह गया जब अचानक उसे सामने से कोई परी पैकर आती हुई दिखाई थी। कम से कम वो फारिस को तो किसी और ही दुनिया की मालूम हो रही थी, इसीलिए वो टिक टुकी बांधे अपनी सांसें रोके हर शय से बेनियाज बस उसी जानिब तक रहा था। जिंदगी में पहली दफ़ा आज किसी को देखकर उसका दिल इस शिद्दत से धड़का था। क्या हो मिस्टर रोमियो, कोई जूलियट तो नहीं देख ली? मुर्तसम ने उसकी आंखों के आगे हाथ लहराया। वो हाँ हाँ, कुछ कहा तुमने? उसने ठहरे ठहरे लहजे में कहा। नहीं मेरे यार, मैं तो किसी खिलाई मखलूक से महू गुफ्तगू था। मुर्तसिम ने उसकी गायब दिमागी पे तप कर कहा। रियली? ओह, तो मतलब मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त था। फारिस मुकम्मल उसकी जानिब मुतवज्जह हुआ। कैसा शक? मुर्तसिम ने आईब्रो उचकाई। यही कि ये जो तुम हमेशा ही ऊट पटांग बातें और हरकतें करते रहते हो, ये किसी खिलाई मखलूक से राब्ते के नतीजे में तुम्हें सौगात मिली है। फारिस ने उसका ध्यान भटकाने की गरज से अपनी बातों में उलझाया, क्योंकि इस वक्त वो अपनी दिली कैफियत पे मुतहर था। हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं तो जैसे खिलाई मखलूक का रिश्तेदार हूँ ना, मुर्तसिम ने कुड़ कर कहा। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। फारिस ने शान उचकाए। चल हट, वैसे तुझे शर्म आनी चाहिए। तू अंधों की तरह किसी दोशीज़ा की दीदार मगन अपने क़ल्ब को ठंडक बख्श रहा है और अब मुझसे छुपा रहा है। मुर्तसिम ने उसे कोनी मारी। पहली बात तो यह कि जिसकी बीनाई चली जाए वो अंधा कहलाता है, तो वो अंधा देखने की सलाहियत से महरूम होता है। और दूसरी बात, मैं किसी दोशीज़ा को नहीं, साइमा को देख रहा था, जो गालिबन तुम्हें ही देखने में मसरूफ़ है। फारिस ने शरीर से अंदाज में आंख मारी। क्या? साइमा? उसने ठहर ठहर के कहा और तेजी से उठ खड़ा हुआ। हाय मेरे लाल, साइमा। फारिस ने बमुश्किल हंसी जब्त की। उसका तीर बिल्कुल निशाने पे लगा था। चल चल उठ फारिस, क्लास का टाइम हो रहा है और मैं बिल्कुल लेट नहीं होना चाहता। मुर्तसिम की जल्दबाजी पे उसका दिल जोर जोर से कहका लगाने कर रहा था, क्योंकि आज उसने इस बंदे को सही मानों में उसी की बात पे उलझा दिया था। दरअसल साइमा जूनियर स्टूडेंट थी, जो बकौल फारिस के मुर्तसिम जैदी से खामोश मोहब्बत करती थी। यूनी में ना सिर्फ उसे चश्मिश के नाम से मुखातिब करते थे, बल्कि उस बेचारी की मासूमियत का मजाक भी उड़ाया जाता था। जिसे वो खामोशी से सुनकर वो अक्सर यूनी के किसी कोने में अकेली बैठी रोती हुई दिखाई देती थी। फारिस अक्सर उसे साइमा के नाम पे छेड़ता था, तो आहिस्ता आहिस्ता मुर्तसिम साइमा के नाम से भी चिढ़ने लगा। और अब तो वो जहाँ होती मुर्तसिम उस जगह से ही रफू चक्कर हो जाया करता था, क्योंकि बकौल मुर्तसिम के साइमा को एक नज़र देखना भी उसे अपनी तरफ से दिया गया ग्रीन सिग्नल लगता था, इसीलिए वो उससे दूर भागता था। और आज भी वो क्लास लेने के बहाने उठता वहाँ से दौड़ लगा चुका था, जबकि फारिस भी अपना बैग संभालता उसके पीछे हो लिया था। फारिस ने उसके बेतुके सवालात से बचने के लिए साइमा का नाम लिया था, क्योंकि अभी तो वो खुद अपनी कैफियत समझने से कासिर था। वो खुद हैरान था कि क्यों आज एक लड़की पर उसकी निगाह ठहर गई थी। वो तीनों मेडिकल के डिपार्टमेंट में मौजूद इस वक्त क्लास में फर्स्ट लेक्चर अटेंड करने बैठे प्रोफेसर का वेट कर रहे थे। आज उनका यूनी में पहला दिन था। अभी चंद सेकंड से गुजरे थे कि प्रोफेसर हारून रशीद क्लास में दाखिल हुए। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि आज हमें न्यू 3 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप तीनों अपना इंट्रो खुद करवाएं। प्रोफेसर ने आते साथ ही उन तीनों से कहा, तो सबसे पहले अरहम अपनी सीट से खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, उसने अदबिया सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर उसके सलाम पे खास से मुतहर हुए, क्योंकि वो लंदन से आया था, इसलिए ना सिर्फ उन्हें बल्कि पूरी क्लास को ही उसके सलाम ने चौंकाया था। लेकिन वो इंसान ही क्या जो हालात या मुल्क बदलने से ख़ुद को भी बदल दे। अच्छा इंसान तो वही है जो हमेशा अपनी तहसीब को याद रखे। तो आज अरहम ने भी
इस बात का सबूत दे दिया था। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, वेल डन यंग मैन, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सर, मेरा नाम अरहम जैदी है और मेरे वालिद एक बिजनेस टाइकून है। अरहम ने मुस्कुराते हुए बताया। ठीक है, बैठ जाइए। प्रोफेसर उसकी तहजीब से काफ़ी मुतासिर लग रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ रिजा जैदी एंड माय फादर इज़ बिजनेस टाइकून। ओके सिट। प्रोफेसर ने उसे बैठने का इशारा किया। गुड मॉर्निंग सर, आई एम सिलिकॉन जैदी एंड माय फादर इज़ ऑल्सो अ बिजनेस टाइकून बिकॉज वी आर सिबलिंग्स। आखिर जुमले पे उसने बत्ती सी निकाली, जिस पे प्रोफेसर के होंठों पर भी गहरी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। ओके मिस सिलिकॉन, प्लीज़ सिट, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और फिर सब स्टूडेंट्स प्रोफेसर के लेक्चर में बिजी हो गए। वो तीनों लेक्चर से फ्री होते कैंटीन की तरफ आए। कैंटीन में दाखिल होते ही उस बहुत सी निगाहों का मरकज़ बने थे, लेकिन वो अपनी धुन में मगन चलते हुए एक टेबल की जानी बढ़े। रिजा, सिली, तुम लोग क्या लोगी? और हमने उनके बैठते ही पूछा। मेरे लिए एक बर्गर, रिजा ने कहा, और मेरे लिए बर्गर के साथ ऑरेंज जूस, सिलिकॉन ने कहा तो सर हिलाता काउंटर की तरफ बढ़ गया। यार सिलिकॉन, आज तो भूख ने मेरी बैंड बजा दी। मुझे तो डर है कि किसी दिन भूख की वजह से मैं कोमा में ही न चली जाऊँ। रिजा उसे खामोश देख के रोने की अदाकारी करते बोली, क्योंकि उससे सिलिकॉन की खामोशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। वो जब भी खामोशी इख्तियार करती, रिजा अपनी ऊटपटांग बातों से उसकी तफरी करती ताकि उसका मिजाज तरोताज़ा रहे। नहीं जाओगी, और अगर चली भी गई तो मैं हूं ना, मैं 2-4 डंडे और लाते मार कर तुम्हें वापस ले आऊंगी, इसलिए तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिलिकॉन ने इसे चिढ़ाने की नीयत से कहा। अलबत्ता ये अलग बात थी कि वो चिड़ी बिल्कुल नहीं थी। फिट्टे हथ, मैंने ज़रा सी दुहाई क्या दे दी? तुम तो डायरेक्ट मुझे कोमा में भेजने के चक्कर में हो। रिजा ने उसने मसनी घुई से नवाजते उसके सर पर हल्की सी चपत रसीद की। है, ये फिट्टे मुँह तो डैड और बडी से सुना है, लेकिन ये फिट्टे हथ क्या है? सिलिकॉन ने पुरसोच निगाहों से उसकी जानिब देखते हुए कहा, तुमने सुना तो होगा कि लोग फिटे मुंह कहते हैं, लेकिन फुटे हथ पंजाबी में हाथ को हथ कहते हैं। तो इस हिसाब से फिटे हथ मतलब कि फिटे मुंह कहने से हम किसी को थप्पड़ तो मार नहीं सकते, इसलिए मेरी लैंग्वेज में फिटे हथ। मिसाल के तौर पर मेरा दिल कर रहा है अपने हाथ से तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ रसीद करूं। रिजा ने अपनी तरफ से उसे कोई बहुत पते की बात बताई, जिस पे वो हौंक बनी उसका चेहरा तकने लगी। उसे अपनी बहन की दिमागी हालत पर शुबा हो रहा था। क्या है अब? ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं तुम्हें मेरी बातों से प्यार तो नहीं हो गया? रिजा ने फखरी अंदाज में शर्माने की अदाकारी करते अपना चेहरा हाथों में छुपाया। नहीं, मुझे तुमसे प्यार क्यों होगा? तुम कौन सा मेरी फुप्पू की बेटी हो? सिलिकॉन ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। क्यों, क्या फुप्पू की बेटी से ही प्यार होता है? क्या बहन की कोई वैल्यू नहीं? रिजा ने मसनूई खफगी से कहा। जी, आप कौन है, पहचाना नहीं? सिलिकॉन आज उसे जिज करने के मूड में थी। मैं डाइन हूँ, चुड़ैल हूँ। सुन लिया, हो गई तसल्ली। अचानक रिजा जिज आकर चेयर से उठती बावाज बुलंद बोली, जिसपे कैंटीन में मौजूद काफी लोग उनकी जानिब मुतवज्जे हो गए। ओह शुक्र है तुमने बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। सिलिकॉन भी चेयर से उठती बावाज बुलंद उसे मजीद जिज करने की नीयत से बोली। उसकी आंखों में शरारत रक्सा थी, लेकिन चेहरे पे हुनूर संजीदगी तारी थी। तुम मुझे घर में मिलो, फिर बताऊंगी तुम्हें। वो अपना बैग शाने पे लटकाती गुस्से से भिभरी, उसे वार्निंग देते अंदाज में तेजी से कैंटीन से निकलते चले गए, जबकि काउंटर पे खड़ा रहा। हैरत से ये सारा मंजर देखता जानिब दौड़ा। क्या हुआ सिलिकॉन? रिजा क्यों चली गई? सिलिकॉन को वहीं खड़ा मुंह बसोड़ते देखकर उसने फिक्रमंदी से इस्तफसार किया। कुछ नहीं हुआ, वो मैं रिजा को जिद कर रही थी तो वो गुस्सा होकर चली गई। उसने इंतहाई मासूमियत से कहा। ओहो, तुम भी ना? अब वो बिना कुछ खाए चली गई। और हम रिजा की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ था कि वो अब तक किसी टैक्सी या ऑटो रिक्शा में घर के लिए रवाना हो चुकी होगी। वह ऐसी थी, उसे जब भी गुस्सा आता वो किसी की ही नहीं सुनती थी। अब क्या करूं? सिलिकॉन ने रूहां से लहजे में पूछा। रिलैक्स, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम उसे घर जाकर मना लेना, ओके? और हमने उससे पुचकारते हुए कहा, अच्छा मैं ये सब पैक करवा लूँ फिर चलते हैं। वो जानता था कि अब सिलिकॉन कुछ भी नहीं खाएगी, क्योंकि रिचा जो चली गई थी और उसे नाराज़ करके उसे उसके हलक से निवाला कैसे उतरता, इसीलिए उसने बर्गर वगैरह पैक करवाए और दोनों घर के लिए रवाना हो गए। कैंटीन में बैठे बहुत से स्टूडेंट्स ने ये मंजर बखूबी देखा, लेकिन इनमें से कोई ऐसा भी था जिसकी निगाहें एक पल के लिए भी वहां से नहीं हटी थी। ये दोनों लड़कियां कौन थी? पहले तो उन्हें यूनी में नहीं देखा, और उस लड़के को भी। मुर्तसिम ने पुरसोच अंदाज में कहा। वो फारिस और अमल के साथ इस वक्त कैंटीन में ही मौजूद था। मेरी क्लास फेलोज बता रही थी कि वही स्टूडेंट्स है जो लंदन से आई है, अमल ने चार्ट से इंसाफ करते बताया। ओह, मुर्तसिम ने ओ को लंबा खींचते हुए कहा,
اور کیا کیا بتایا تمہاری کلاس فیلوز نے؟ مرتسم نے ان تینوں کا بایو ڈیٹا لینا تھا۔ اور تو اس نے کچھ نہیں بتایا، اور ویسے بھی تم جان کر کیا کرو گی؟ عمل نے دانت کچکچائے۔ کچھ نہیں کروں گا، ویسے ہی میں نے سوچا ان لندن والیوں سے اپنی بھی تھوڑی جان پہچان ہو جائے تو اچھا ہے۔ مرتسم نے بتی سے نکالی۔ او شٹ اپ تھر کی کہی کے، اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا سوچا بھی تو میں ڈائریکٹ آقا جان کو بتاؤں گی، پھر وہی تمہیں سیٹ کرے گے۔ عمل نے دھمکی آمیز لہجے میں تب کر کہا، نہیں تم ایسا کچھ نہیں کرو گی پگلی، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو اتنی سی بات پہ سیریس ہو گئی۔ مرتسم حقیقتاً اس کی دھمکی سے ڈرتا ہوا بولا، لیکن اس نے اپنے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں تو سیریس ہی ہوں، لیکن خیر اگر تمہیں عقل آ گئی ہے تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ تو مطلب تم آقا جان کو کچھ نہیں بتاؤ گی نا؟ اس نے گویا تصدیق چاہی۔ اس نے سوچنے کے سے انداز میں چھوڑی پہ انگلیاں جمائی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گے، تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کس رئیس زادی سے پالا پڑا تھا؟ اس نے احسان جتانے والے انداز میں کہا۔ تھینکس مائی سویٹ کزن، مرتسم نے مصنوعی مسکراہٹ سمیت کہا تو جواباً وہ بھی تمسخرانہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھال گئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے فارس شاہ اور فسی، کس کے خیالوں میں کھوئے ہوئے؟ مرتسم نے اسے کب سے خیالوں میں گمسم اور خاموش پا کر کھوتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن جب وہ پکارنے پہ بھی اسی پوزیشن بیٹھا رہا تو اس نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا۔ اوئے رومیو، اپنی تصوراتی دنیا سے باہر آ جا، مرتسم نے جھنجلا کر کہا، جس پہ وہ ہوش میں لوٹا، کیونکہ آج صبح سے فارس کچھ عجیب سے برتاؤ کر رہا تھا۔ وہ آج کلاس کے دوران بھی کچھ گمسم سا ہی تھا، اور اب بھی اسے اسی حالت میں دیکھ کر مرتسم کو خاصی تب چڑھی تھی۔ اسے فارس کی باتیں چھپانے والی عادت سے ہمیشہ سے چڑ تھی۔ وہ چاہے جتنی مشکلات جھیل رہا ہوتا، وہ کبھی بھی اس سے کچھ نہیں بتاتا تھا۔ اس کی یہ عادت مرتسم کو زہر لگتی تھی۔ کچھ نہیں یار، میرے سر میں تھوڑا درد ہے، میں گھر جا رہا ہوں، ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، فارس نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا، اور اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اپنا بیگ شانے پہ ڈالتا ہوا کچھ ہی پلوں میں کینٹین سے باہر جاتا دکھائی دیا۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ اس نے عمل کی جانب سوالی نظروں سے دیکھا، جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو۔ مجھے کیا پتا، دوست تمہارا ہے، اور پوچھ تم مجھ سے رہے ہو۔ عمل نے شانے اٹکائے۔ اچھا، کیا تم فری ہو یا ابھی کوئی لیکچر باقی ہے؟ اس نے جوس کا سپ لیتی عمل سے پوچھا۔ فری ہوں، بس یہ ختم کر لوں پھر چلتے ہیں۔ عمل کے کہنے پہ وہ اس بات میں سرلاتا اسے اپنے فون میں مصروف ہو گیا۔ وہ اس وقت اپنے روم میں بیٹھی چنگم چبا رہی تھی جب آہستگی سے روم میں داخل ہوتی اس سے ذرا فاصلے رکھتی بیڈ پہ ٹکی۔ ناراض ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ اس نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے چبایا ہوا چنگم ڈسٹ بن میں پھینکا اور دوبارہ اسی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ کیسے پتہ نہیں؟ اس نے پھر نرمی سے استفسار کیا۔ بس نہیں پتہ؟ تم تو نہیں پتہ؟ اس نے ناخن چباتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا۔ کیا میری جانو کو میری بات اتنی بری لگی ہے جو بنا کچھ کھائے پیے خود کو روم میں لاک کر لیا؟ اس نے پیار سے اس کے ناخن چباتے ہاتھ منہ سے نکالتے ہوئے تھامے۔ جو لوگ مجھے پہچاننے سے انکار کر دے پھر میں بھی ان سے کوئی بات نہیں کرتی، اس نے خفگی بھرے مگر نم لہجے میں کہا، جس پہ تڑپ کا سلیکون نے اس کی جانب دیکھا تو مطلب وہ اس بات پہ خفا ہی تھی، اور اسے لگا تھا کہ اس کے زج کرنے سے خفا تھی۔ میری سویٹ ہارٹ اس بات پہ خفا ہے؟ اوہو، اچھا ادھر میری طرف دیکھو۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنے لمس چھوڑا۔ میں خود کو تو بھول سکتی ہوں لیکن اپنی سویٹ ہارٹ کو نہیں۔ میرا وجود تو تمہیں سے وابستہ ہے، تمہارے ساتھ میرے لیے زندگی کا اصل معنی ہے، اور تم بالکل پاگل ہو جو یہ سب سوچتی رہتی ہو۔ اس نے پہلے تو لاڈ بھرے لہجے میں کہا، لیکن بعد میں کچھ ٹپٹتے ہوئے کہتی آخر میں اس کے گلے لگ گئی تو بھی نم آنکھوں سے مسکراتی اسے خود میں بھیج گئی۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ سلیکون نے اپنے ہاتھوں کے پروں سے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو، ہلکی سی مسکراہٹ سمیت کہا۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ اس نے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے معصومیت سے کہا، تم بالکل پاگل ہو، اگر میں کچھ نہیں کھاؤں گی تو کیا تم بھوکی رہو گی، خود کو سزا دو گی؟ اس نے خفگی سے کہا، ہاں اگر تم کچھ نہیں کھاؤ گی تو پھر میں کیسے کھا سکتی ہوں؟ آخر کو ہم دونوں بہنیں ہیں، دل کا، احساس کا، جذبات کا، پیار کا اور خون کا رشتہ ہے ہمارا، اور پتہ ہے خون کے رشتے اگر کمزور بھی ہو جائے تو دل کے رشتے ڈھال بن کر آپ کو ہر سرد گرم آندھی طوفان سے بچائے رکھتے ہیں، اور پھر میرے غموں کا مرہم تو صرف اور صرف تمہارا پیار ہے۔ اس نے مان بھرے لہجے میں اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، اس کا جذباتی باتیں تو صرف میری بہن ہی کر سکتی ہے، ویسے اب زیادہ بٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ میرا پیار تمہارے لیے کافی ہے، لیکن وہ کیا ہے نا، میں کنواری بن کر اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی، تو اس لیے میں اپنے فیوچر ہسبینڈ کے حصے کا پیار اپنے دل کے ایک پوشیدہ کونے میں سنبھال کر رکھنا چاہتی ہوں، ورنہ سسرال میں جا کر حبی کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ ان کے حصے کا پیار بھی میری یہ چڑیل لے گئی۔ اس نے بمشکل ہنسی ضبط کرتے ہوئے اسے زج کرنے کی نیت سے کہا، ہاں دوست نہ رہے یا نہ رہے، ہائے اللہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، ہم جیسے ننھے منھے بچوں کی تو کوئی قدر ہی نہیں۔ سلیکون نے مصنوعی روحاں سے لہجے میں اپنی نہ ہونے والی نا قدری کی دہائی دی، جس پہ رجا کا چھت پھاڑ کہکا لگا تھا۔
توبہ لڑکی، تم کتنی ڈرامے باز ہوتی جا رہی ہو، چلو اب چپ کرو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، آؤ کچھ کھاتے ہیں، پھر ہمیں آج شاپنگ پہ بھی جانا ہے۔ رجا نے پہلے اسے ڈپٹا اور پھر بعد میں آج رات کی پلاننگ سے مطلع کیا۔ ہم شاپنگ پہ جا رہے ہیں؟ اور یہ پلان کب بنا؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ بس تھوڑی دیر پہلے ارحم کا ٹیکسٹ آیا تھا، وہ ڈیڈ کے ساتھ باہر گیا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ وہ جیسے ہی آئے گا ہم دونوں کو شاپنگ پہ لے گا، اسی بہانے ہم کراچی کے شاپنگ مالز بھی دیکھ لیں گے۔ وہ بتاتے ہوئے بہت پرجوش لگ رہی تھی۔ ہاں، آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ یار، سلیکون خوشی سے بولی۔ اچھا اب چلو پہلے کچھ کھا لیں، کیونکہ خالی پیٹ ہم نہ تو شاپنگ کر پائیں گے اور نہ انجوائے۔ رجا نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ تینوں کراچی کے بہت بڑے مال میں داخل ہوئے۔ واو، کتنا خوبصورت مال ہے نا، رجا نے ستائشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یار بہت، سلیکون نے بھی اس کی بات پہ اکتفا کیا۔ وہ دیکھو سامنے کتنا خوبصورت ڈریس ہے۔ واو رجا، مجھے وہ گاؤن بہت خوبصورت لگا ہے، کیا کہتی ہو؟ ایک دفعہ دیکھے، سلیکون نے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں تمہیں پسند ہے تو دیکھنا، کیا خرید دیتے ہیں؟ رجا نے اس کی جانب محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور تینوں شاپ کی جانب بڑھے۔ واو یار، یہ تو نزدیک سے اور بھی خوبصورت لگ رہا ہے، کسی ریسیپشن پہ پہنوں گی، وہ بچوں کی طرح خوشی سے بولی تھی۔ تو رجا اسے یوں مسکراتے دیکھ دل ہی دل میں اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کرنے لگی۔ ہاں بابا ٹھیک ہے، جب دل کرے تب پہن لینا۔ ارحم یہ پیک کرواؤ۔ گرے کلر کا کامدار گاؤن جس پہ کڑھائی کے ساتھ بے حد نفیس خوبصورت کام ہوا تھا۔ رجا نے پیک کروانے کو بولا تو ارحم پیک کروانے بڑھ گیا اور پھر کاؤنٹر پہ بل پے کرتا وہ ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھامے ان کی جانب آیا۔ رجا سلی، کچھ اور بھی یہاں سے لینا ہے یا سیکنڈ فلور پہ چل کر دیکھے کچھ؟ ارحم مسکراتے بولا۔ نہیں سیکنڈ فلور پہ چلتے، رجا نے کہا تو تینوں شاپ سے نکلتے لفٹ کی جانب بڑھ گئے۔ رجا یہ دیکھو، کیا ہم دونوں سیم ڈریسنگ کریں پلیز؟ مجھے لہنگا چولی بہت اچھا لگا ہے، عید الاضحیٰ آنے والی ہے نا، دونوں یہی پہنیں گے۔ بیبی پنک لہنگے کے اوپر وائٹ چولی جس کا پنک دوپٹہ تھا، جسے دیکھ کر وہ دوبارہ ایکسائٹیڈ ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن سیم ڈیزائننگ کا لہنگا چولی ملنا میں بھی مشکل ہو، رجا کے بجائے ارحم گیا ہوا۔ اوہو، لیکن کوئی بات نہیں، لے جاؤ، ہم سیلس مین سے پوچھتے میں بھی ہمیں سیم ڈیزائن میں مل جائے۔ سلیکون اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی کاؤنٹر پہ کھڑے سیلس مین کے پاس جا پہنچی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ کے پاس سیم ڈیزائن کا لہنگا چولی موجود ہے؟ اس نے سیلس مین کے آگے وہی لہنگا چولی لہرایا۔ یس میم، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جبکہ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ سلیکون نے اچانک میں دونوں ڈریسز پیک کروائے، جبکہ ارحم اور رجا اس کے بدلاؤ پہ خوشی سے زیادہ حیرت مبتلا تھے کہ اداس اور خاموش رہنے والی سلیکون کے اندر اچانک سے اتنا بدلاؤ کیسے آیا۔ آج ارحم اور رجا نے اپنی ساری شاپنگ اس کی مرضی سے کی تھی، کیونکہ وہ اتنے عرصے بعد تو اسے خوش دیکھ رہے تھے، اس لیے وہ اس کی کسی بھی بات سے انکار کر کے اس کا موڈ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ایک بلیک مرسیڈیز کراچی کے 5 اسٹار ریسٹورنٹ کے پارکنگ ایریا میں رکی، جس کی پچھلی نشست کے دونوں دروازے ایک ساتھ وا کرتے وہ دونوں بیک وقت باہر نکلے اور چہرے پہ ماسک لگائے محتاط انداز میں اندر کی جانب بڑھے۔ جگمگاتی روشنیوں میں نہایا یہ ریسٹورنٹ اپنی مثال آپ تھا، کیونکہ ریزورٹ اور ریسٹورنٹ میں دونوں کی سہولیات ہی موجود تھی۔ اس ریسٹورنٹ کا سیکنڈ فلور جو تخمینی طور پر سبھی کی پسندیدہ جگہ تھی، کیونکہ وہاں سے کھلے آسمان کے علاوہ سمندر کا دلکش نظارہ بھی دکھائی دیتا تھا، جس کی بدولت ہر کسٹمر ہی سیکنڈ فلور پہ اپنا ٹیبل بک کرواتا۔ انہوں نے بھی سیکنڈ فلور پہ ٹیبل بک کیا اور اب خاموشی سے بیٹھے اس کی خوبصورتی کو نہار رہے تھے، کیونکہ ان کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ روشنیوں میں نہایا ریسٹورنٹ، جس کی ہر چھوٹی سے بڑی چیز اس کی اعلیٰ طرز کا منہ بولتا ثبوت تھی، یا سامنے سے دکھائی دیتی ہواؤں سے کھیلتی یہ لہریں جو رات کی چاندنی میں دل کے تار چھیڑ دینے والا منظر بیان کر رہی تھی۔ سلیکون، رجا کیا کھاؤ گی؟ ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی آرڈر کر دو ارحم، ویسے سچ تو پوچھو تو مجھے تو بھوک ہی نہیں ہے، کیونکہ اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے بعد ساری تشنگی مٹ گئی ہے، رجا نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا، خیریت ہے نا؟ ارحم خاصا حیران ہوا۔ ہاں ہاں خیریت ہے، تم تو جانتے ہو نا کہ ہمیں ایسے مناظر اپنی جانب کھینچتے، رجا کے بجائے جواب سلیکون کی طرف سے آیا تھا۔ ہاں ہاں جانتا ہوں، بخوبی جانتا ہوں، ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن پھر بھی کچھ تو کھانا پڑے گا، کیونکہ ڈیڈ مجھے تم دونوں کی ذمہ داری سونپ کر گئے ہیں، اور جب تک وہ شہر سے باہر ہے تب تک مجھے ہی تم دونوں کا خیال رکھنا ہوگا، اس لیے بنا چوچلا کے مجھے بتاؤ کہ کیا کھاؤ گی، کیونکہ جب ڈیڈ واپس آئیں گے تو انہیں میں ہی جواب دہوں گا۔ اس نے دونوں کو ڈپٹتے ہوئے کہا تو دونوں نے کھانے کے لیے حامی بھر لی۔ وہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو رجا، جس کے کپڑوں پہ جوس گر گیا تھا، وہ صاف کرنے واش روم کی جانب گئی۔ یہ رجا ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ سلیکون کو اس کی فکر لاحق ہوئی۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا، کافی دیر ہو چکی ہے، اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا، ارحم نے فکر مندی سے کہا۔
اچھا تم پریشان مت ہو، میں اسے ابھی لے کر آتی ہوں۔ سلیکون اسے تسلی بخشتی لیڈیز واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ سیکنڈ فلور کے سارے واش رومز میں دیکھتی رہی لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ تھک ہار کر پریشانی کے عالم میں فرسٹ فلور کی جانب بڑھی۔ ریجا کی فکر میں مگن وہ ارحم کو بتانا بھی بھول گئی اور اب تو ریجا کو نہ پا کر باقاعدہ رونے کا آغاز کر چکی تھی۔ وہ لفٹ سے فرسٹ فلور تک آئی اور تب اندھا دھند بھاگتی ریجا کا نام پکارتی اسے ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی سوچ کے تحت وہ ایک طرف سے بنے لیڈیز واش روم کی طرف آ گئی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی کسی پتھریلی شے سے جا ٹکرائی، لیکن غور کرنے پہ اسے احساس ہوا کہ کوئی پتھر نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ کثرتی جسم، 6 فٹ سے نکلتا قد، نیلی چھوٹی سی مگر چیل سی گہری آنکھیں، چہرے کالے ماسک سے ڈھکے، گرے اینڈ وائٹ 3 پیس میں ملبوس، وہ نیلی آنکھیں سے بڑی مہویت سے تک رہی تھی۔ تم کون ہو اور لیڈیز واش روم میں کیا کر رہے ہو؟ ابھی وہ کچھ اور بھی کہتی کہ اچانک اس شور و گل میں تیز آواز گونجی جو شاید گولی چلنے کی آواز تھی۔ پہلے تو ایک گولی چلی اور یکے بعد دیگر گولیوں کی آواز بڑھتی گئی۔ وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتی خوفزدہ نظروں سے اپنے روبرو کھڑے اس نوجوان کی جانب دیکھنے لگی۔ ریجا ارحم، وہ گھبراہٹ سے چور لہجے میں بولی، جبکہ خوف کے مارے اس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ ابھی وہ اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے سر پہ گن تانی۔ وہ خوف سے کانپتی ہوئی کبھی ماسک میں چھپے اس لڑکے کو دیکھتی تو کبھی اپنے سر پہ رکھے گئی گن محسوس کرتی۔ یہ چند پلوں میں اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ لڑکی کو چھوڑ دے ورنہ۔ ماسک میں چھپا وہ نوجوان گرایا جبکہ اس کی آنکھوں سے شعلے ٹپک رہے تھے۔ ورنہ کیا کر لے گا تو؟ وہ شوٹا اس کے سر پہ گن کی گرفت مزید تنگ کرتا ہوا بولا۔ روباز زیدی کو چیلنج، اس کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ میں چیلنج نہیں کرتا، میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں، بہادری کا مظاہرہ کرتے بولا چیچے۔ روباز زیدی کے سامنے کھیلنے والے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ چپ چاپ لڑکی کو چھوڑ دے ورنہ تیرے سارے کتوں کی لاشیں ایک پل میں بچھا دوں گا، اس نے لال انگارہ آنکھوں سے وارننگ دیتے انداز میں کہا، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آیا اور اچانک گولی کی آواز اس لیڈیز واش روم کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کر گئی۔ لیکن اس سے قبلے کے سلیکون کو گولی چھو کر بھی گزرتی اس رت سے اس کا بازو کھینچتا ہوا اپنے قریب کر چکا تھا، جو تھر تھر کانپتے وجود بہتی خوفزدہ آنکھوں سمیت اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تو بچے گا نہیں گھٹیا انسان۔ روباز اس بھاگتا ہوا دیکھ کر سلیکون کو وہیں چھوڑتا اس آدمی کے پیچھے بھاگا، جبکہ سلیکون تو خوف سے کانپتی ہوئی دیوار سے ٹیک لگائے وہیں نیچے بیٹھتی چلی گئی۔